بسم الله الرحمن الرحيم فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وإذا من إنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فاطلع فراه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين اللہ کے نام سے شروع مہربان رحمت والا فأقبل بعضهم پھر متوجہ ہوں گے ان کے بعض یعنی جنتیوں کے بعض علی بعض پر یتساءلون آپس میں سوال کرتے ہوئے قال کہے گا کہ قائل ایک کہنے والا منہم ان میں سے انی بے شک میں کانا لی قرین دنیا میں تھا میرا ایک ساتھی یقولو مجھ سے کہا کرتا تھا آئنکا لمن المصدقین کیا بے شک تم ضرور تصدیق کرنے والوں میں سے ہو آئذا متنا کیا جب ہم مر جائیں گے وکننا اور ہو جائیں گے ترابن مٹی و اذامن اور ہڈیاں آئنا تو کیا بے شک ہمیں لمدینون ضرور جزا اور سزا دی جائے گی قالا جنتی کہے گا حل انتم کیا تم مطلعون جھانک کر دیکھنے والے ہو فاطلع تو وہ جھانکے گا فراہو تو دیکھے گا اس ساتھی کو فی سواء الجحیم بھڑکتی آگ کے درمیان میں قال جنتی کہے گا تاللہ اللہ کی قسم ان کدت لتردین بے شک قریب تھا ضرور تو ہلاک کر دیتا مجھے ولولا اور اگر نہ ہوتا نعمت و ربی میرے رب کا احسان لکنت من المحضرین تو ضرور میں ہوتا پکڑ کر حاضر کیے جانے والوں میں سے افما نحن تو کیا نہیں ہم بمیتین مرنے والے الا موتتنا الاولی سوائے ہماری پہلی موت کے وما نحن بمعذبین اور نہیں ہم عذاب دیے جانے والے ان بے شک ھذا لہو الفوز العظیم یہ ضرور وہ بڑی کامیابی لمثل ھذا اس جیسی کے لیے فلیعمل تو چاہیے کہ عمل کریں عاملون عمل کرنے والے اذالک خیر کیا یہ بہتر ہے نزلا مہمان نوازی ام شجرۃ الزقوم یا زقوم کا درخت انا بے شک جعلناہا ہم نے بنا دیا اس درخت کو فتنتاً آزمائش للظالمین ظالموں کے لیے انہا بے شک وہ شجرتن ایک درخت ہے تخرج نکلتا ہے فی اصل الجحیم جہنم کی جڑ میں سے طلعها اس کا شگوفہ کأنہ رؤوس الشیاطین ایسا ہے گویا کہ وہ شیطان کے سر ہوں ترجمہ کنز العرفان تو ان میں پھر جنتی آپس میں سوال کرتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا بے شک میرا ایک ساتھی تھا مجھ سے کہا کرتا تھا
کیا تم تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، تو کیا ہمیں جزا اور سزا دی جائے گی؟ جنتی کہے گا کیا تم جھانک کر دیکھو گے؟ تو وہ جھانکے گا تو اس ساتھی کو بھڑکتی آگ کے درمیان میں دیکھے گا۔ وہ جنتی کہے گا خدا کی قسم، قریب تھا کہ تو ضرور مجھے ہلاک کر دیتا، اور اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو ضرور میں بھی پکڑ کر قتل کیا جاتا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 7 آیات میں بیان کی گئی اہل جنت کی باہمی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جنتی شراب طہور پینے کے دوران آپس میں سوال کرتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے کہ دنیا میں کیا حالات اور واقعات پیش آئے۔ ان میں سے کہنے والا کہے گا کہ دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا جو مرنے کے بعد اٹھنے کا منکر تھا، اور اس کے بارے میں طنز کے طور پر مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا تم مرنے کے بعد اٹھنے کو سچ مانتے ہو؟ اور کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں جزا سزا دی جائے گی اور ہم سے حساب لیا جائے گا؟ یہ بیان کر کے وہ جنتی اپنے جنتی دوستوں سے کہے گا کیا تم جھانک کر دیکھو گے کہ میرے اس ہم نشین کا جہنم میں کیا حال ہے؟ وہ جواب دیں گے کہ تم ہم سے زیادہ اسے جانتے ہو۔ پھر جب وہ جھانکے گا تو اپنے اس دنیا کے ساتھی کو بھڑکتی آگ کے درمیان دیکھے گا کہ عذاب کے اندر گرفتار ہے، تو وہ جنتی اس سے کہے گا خدا کی قسم، قریب تھا کہ تو ضرور مجھے بھی راہ سے بہکا کر ہلاک کر دیتا، اور اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا اور وہ اپنی رحمت و کرم سے مجھے تیرے بہکانے سے محفوظ نہ رکھتا اور اسلام پر قائم رہنے کی توفیق نہ دیتا تو ضرور میں بھی تیرے ساتھ جہنم میں موجود ہوتا۔ افما نحن بمیتین، تو کیا ہم مریں گے نہیں سوائے ہماری پہلی موت کے، اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا؟ بے شک یہی بڑی کامیابی ہے۔ ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب موت ذبح کر دی جائے گی تو اہل جنت فرشتوں سے کہیں گے کیا ہم دنیا میں ہو جانے والی پہلی موت کے سوا مریں گے نہیں اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا؟ فرشتے کہیں گے نہیں، یعنی اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس پر جنتی کہیں گے کہ بے شک یہ بڑی کامیابی ہے جو ہمیں نصیب ہوئی۔ یاد رہے کہ اہل جنت کا یہ دریافت کرنا اللہ کی رحمت کے ساتھ لذت حاصل کرنے کے لیے ہوگا، اور اس لیے ہوگا کہ تاکہ وہ دائمی حیات کی نعمت اور عذاب سے مامون ہونے کے احسان پر اللہ کی نعمت کو یاد کریں، اور اس ذکر سے انہیں سرور حاصل ہوگا۔ لمثل ہذا، ایسی ہی کامیابی کے لیے اس آیت میں اللہ کی اطاعت کے بدلے ثواب اور اخروی انعامات حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے کہ عمل کرنے والوں کو ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنا چاہیے۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اصل اور حقیقی کامیابی یہ ہے کہ قیامت کے دن انسان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، یہ ہے اصل کامیابی۔ لہٰذا اسی کامیابی کو حاصل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اسی کامیابی کے لیے ہمیں ابھی وقت دینا چاہیے، یہی وقت ہے، اس کے بعد تو سانسیں رک جائیں گی، پھر وقت نہیں ملے گا۔ تو جو تیاری کرنی ہے اس کامیابی کی ہم نے ابھی کرنی ہے، ٹائم بڑا شارٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک میں بھی اس کی ترغیب موجود ہے۔ چنانچہ حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں چل رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس میرے ہاتھ میں تھا۔ اسی دوران آپ نے ایک جنازہ دیکھا تو آپ جلدی جلدی چلنے لگے، حتیٰ کہ قبر کے پاس پہنچ کر گھٹنوں کے بال بیٹھ کے اتنا روئے کہ آپ کے مبارک آنسوؤں سے مٹی تار ہو گئی۔ پھر فرمایا لمثل ھذا فلیعمل العاملون، ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ اور ہمارے دیگر بزرگان دین بھی اس کی ترغیب دیتے رہے۔ چنانچہ منقول ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے وفات کے وقت آنکھیں کھولیں اور پھر مسکرا دیے۔ مرنے کے بعد، یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، مرنے کے بعد آنکھیں کھولی اور مسکرائے اور فرمایا لمثل ھذا فلیعمل العاملون، ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا، گویا کہ وہ جنت میں ایک درخت سے دوسرے درخت کی طرف پرواز کر رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں لمثل ھذا فلیعمل العاملون، ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، تو یہ مہمان نوازی بہتر ہے یا زقوم کا درخت؟ بے شک ہم نے
اس درخت کو ظالموں کے لیے آزمائش بنا دیا۔ یعنی جنت کی نعمتیں، لذتیں، وہاں کے نفیس و لطیف کھانے اور مشروبات اور دائمی عیش اور بے انتہا راحت و سرور بہتر ہے، یا جہنم میں ملنے والا زقوم کا درخت جو نہایت تلخ، انتہائی بدبودار، حد درجے کا بد مزہ، سخت ناگوار ہے، اس سے دوزخیوں کی میزبانی کی جائے گی اور ان کو اس کے کھانے پر مجبور کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر زقوم کے درخت کا ایک قطرہ بھی دنیا والوں پر گرا دیا جائے تو ان کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کا کھانا ہی یہی ہوگا زقوم۔ اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے، جہنم کے اس عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ انا جعلناہا، بے شک ہم نے اس درخت کو بنا دیا۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ بے شک ہم نے زقوم کے درخت کو آخرت میں کافروں کے لیے عذاب بنا دیا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ بے شک ہم نے اس درخت کو دنیا میں کافروں کے لیے آزمائش بنا دی ہے۔ جب کفار نے جہنم میں اس درخت کے بارے میں سنا تو وہ اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے، اور وہ فتنہ یہ کہ اس کے سبب قرآن اور نبوت پر تان کرتے ہوئے کہنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آگ میں درخت ہو، حالانکہ آگ تو درختوں کو جلا دیتی ہے۔ یہ لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے جانتے نہیں کہ جو رب تعالیٰ ایسا حیوان پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے جو آگ میں زندگی گزارتا ہے اور آگ سے لذت حاصل کرتا ہے، تو وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ آگ میں درخت پیدا کر دے اور اسے جلنے سے محفوظ رکھے، کیونکہ ایسے بھی جاندار ہیں جو آگ میں رہتے ہیں، آگ میں پلتے بڑھتے ہیں اور آگ سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، بے شک وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی جڑ سے نکلتا ہے، اس کا شگوفہ ایسے جیسے شیطانوں کے سر ہو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں کافروں کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ بے شک زقوم ایک درخت ہے جو جہنم کی جڑ میں سے نکلتا ہے اور اس کی شاخیں جہنم کے ہر طبقے میں پہنچتی ہیں۔ اس کا شگوفہ بدصورتی میں ایسے ہے جیسے شیطانوں کے سر ہوں، یعنی نہایت بد حیت اور قبیح المنظر، سانپوں کے پھن کی طرح۔ چونکہ کفار کا کفر دل میں تھا اور بدعملیاں ظاہری جسم میں، اور وہ خود انسانی شکل میں شیطان تھے، اس لیے انہیں سزا بھی اسی قسم کی دی گئی۔ نیز جب اس درخت کا اصل عنصر ہی آگ ہے تو پھر آگ کیسے جلائے گی؟ اس کی جڑیں ہی آگ میں ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔